أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ یہاں پر محدثین نے اس حدیث کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ وہ اپنی روزی حلال اور جائز طریقے سے حاصل کریں تاکہ وہ پرہیزگار اور متقی مسلمانوں کے استعمال کے اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ اور یہ بھی میں نے نقل کیا ہے کہ اپنا کھانا صرف متقی اور دیندار لوگوں کو کھلاؤ، کیونکہ اس کے بعد وہ عبادت کریں گے، اس کا ثواب کھانا کھلانے والے کو بھی ملے گا۔ اور اگر بد کردار کو کھلایا تو اگر خدا نخواستہ اگر وہ گناہ کرے گا تو، اور معلوم ہے کہ اس کی عادت ہے گناہ کرنے کی، تو اس گناہ میں اعانت کا کسی درجے میں یہ بھی شریک ہوگا۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو متقی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی وہ صرف دعوت اور تقاریب کے اعتبار سے ہے، ورنہ شریعت نے علی الاطلاق مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ ایمان والے اللہ کی محبت کی وجہ سے مساکین پر، فقراء، یتامہ پر، یتیموں پر اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھوک سے بچانے کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو بھی کھانا کھلانا جائز ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، کیونکہ بہرحال انسان ہے، اور جانور کو بھی کھلانا جائز ہے۔ تو جو حدیث ہے یہ خاص پس منظر میں ہے کہ جب تقاریب ہوں اختیاری کھانا کھلانا تو وہ دیندار لوگوں کو اس کھانے میں شریک کرے تاکہ ان کی نیکی کے اندر معاونت ہو جائے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے۔ اور ویسے بھی حکم ہے کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ رہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ نیک لوگوں کی محبت سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیکوں میں شمار کر دیں گے۔ دیندار لوگوں سے دین کی وجہ سے محبت کرنا، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے رشک کرنا کہ دین کا تقاضا ہے، اور ان کے ساتھ اعانت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔